سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. بھائی آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ آ رہی ہے. سر ایکچولی اس سے پہلے ہم نے ایک بار آپ سے ایک کویشچن پوچھا تھا، آج دوسری بار آ رہے ہیں ہم آپ کے اسٹریم میں بہت ٹائم کے بعد. اچھا اس جی. سے پہلے سر ہم نے آپ سے ایک کویشچن پوچھا تھا، اس ٹائم آپ نے سیٹسفیکٹری آنسر ہمیں نہیں دیا تھا. ایکچولی وہ تقدیر کے ریلیٹڈ ایک کویشچن تھا. تو ہم نے بھائی جتنے دیکھیں، بھی اسلامک ہولڈ آن ہولڈ جی آن سر ہولڈ آن. آپ کو سیٹسفائی کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائی. سر میری ایکچولی ذمہ داری یہ ہے کہ میری نالج کے اعتبار سے میں آپ کو جواب دے دوں. آپ سیٹسفائی ہوں نہ ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہماری سر ذمہ داری نہیں. جی سر ایکچولی آپ کا بٹ میں ایکچولی یہاں پر بہت سارے اسلامک اسکالرز بیٹھے ہیں، تو میں ان جنرل پوچھ رہا ہوں سر آپ سے، آپ سب سے یہ کویشچن میں کہاں نے بیٹھے ہیں؟ ویسے اچھا یہاں اسٹیج کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا یس شاید آپ کی ہاں طرف بیٹھے ہیں. ہاں نہیں نہیں جی نہیں جی ارے جی. سر ایکچولی کویشچن کیا ہے، آپ کویشچن سنیے ہمارا. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تھا، پھر ان کے پشت پہ اپنا ہاتھ پھیر کے نسل انسانی کو مطلب ان کے سارے جنریشن کو باہر نکال کر ان کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ نے کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں. ہم سب نے ایکسیپٹ کیا تھا اس ٹائم پہ، ہاں آپ ہی ہمارے خدا ہے. پھر اللہ ہمیں کہتے ہیں پھر قیامت کے دن مطلب آپ ایسا نہ کہو کہ مطلب آپ نے اقرار نہیں کیا تھا. ہم نے اس ٹائم پہ مطلب گواہی دی تھی، وہ ہے نا سر. سر اس ریلیٹڈ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیر کر نسل انسانی کو باہر نکالا تھا، پھر ان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے. پھر ان کی پشت پر دوبارہ اپنا ہاتھ پھیر کر اور لوگوں کو باہر نکالا تھا، پھر ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میں نے انہیں دوزخ مطلب جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ والوں کے اعمال کریں گے. اس پر ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ پھر ہمارے اعمال کن لوگوں میں گنے جائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرفیکیشن میں ان کو یہ بولتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنت والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو موت کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو وہ کسی جنت والے عمل پر مرتا ہے اور اللہ اس بنا پر اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. سیم فرمایا دوزخ والوں کے لیے، جب اللہ کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخ والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مطلب مرنے کا ٹائم آتا ہے اس کا تو وہ کسی دوزخ والے عمل پہ مرتا ہے اور اللہ اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں. پھر کوئی کنفیوژن نہ ہو، لاسٹ میں کنکلوژن میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے لیے اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو. بٹ سر جب بھی ہم نے آپ سے اس بارے میں کوئی بھی کلیریفیکیشن سنی ہے، آپ ایک ایگزامپل دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ نے دو راستے بنائے ہیں، دونوں پہ سیم فیسلٹیز اللہ نے پرووائڈ کر رکھی ہے، تو انسان اپنی مرضی سے راستہ چنتا ہے. بٹ سر اس حدیث کے اکارڈنگ اللہ کی ہی مرضی پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کوئی بھی راستہ چننے کے لیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی ہر ایک انڈیویجول کو یا جنت کے لیے پیدا کرتا ہے یا دوزخ کے لیے. ایون قرآن بھی اسی کے حق میں گواہی دیتا ہے. شاید چلے بھائی بہت قرآن لمبا ہو گیا آپ کا سوال، میں بھی اوکے اندازہ ہے مجھے آپ کیا کہہ رہے، پہلی لائن سے اندازہ ہو گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی پشت سے دو گروپ نکلے تھے، ٹھیک ہے؟ اوکے آپ کون سے گروپ میں تھے؟ سر آئی ڈونٹ نو. نہیں، آئی تھنک یو نو، چونکہ سر آپ تو مجبور ہیں. سر بٹ میں یہ کلیئرلی مت نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی انشاءاللہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قیامت کے دن. نہیں نہیں نہیں، آپ تو مجبور ہیں نا. تو مجھے بتائیں کون سا والے گروپ میں رہنے پہ آپ مجبور ہیں کہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے لیکن نکل نہیں پا رہے؟ سر یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سر، ابھی تو میں زندہ ہوں نا، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا، دنیا میں کسی بھی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے گروپ میں تھا. اب اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو مجبور ہوں بھائی، مجھے تو جہنم کے لیے پیدا کیا تو میں تو جہنم والے کام کروں گا، یا مجھے تو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں فرمایا حدیث میں کل میسر لما خلق لہ، کہ تمہیں جس چیز کے کام کرنے کی سہولت دی گئی ہے تم وہ کام کیے جاؤ، تمہیں اس سے کیا غرض.
کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے. اللہ نے اپنے علم کے مطابق حضرت آدم کی نسل کو 2 گروپ میں تقسیم کر دیا. اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کون سے گروپ کے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے اور کون سے گروپ کے لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ کو نہیں پتا. تو جب آپ کو پتا نہیں ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ نہیں جی میں تو گروپ اے میں تھا اور مجھے جانا گروپ بی میں ہے اور میں تو مجبور ہوں، تو میں آپ کے اعتراض کو تسلیم کر لیتا. دنیا میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے اللہ کے. اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے. اس نے یہ علم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو خدا نے اپنے علم کے مطابق یہ گروپنگ کی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے ہمارے اس اختیار کو سلب کر لیا. یہ اس وقت ہوتا جب ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں. مثلا آپ کشمیر سے ہیں اور میں کشمیر کے باہر سے ہوں. میں کشمیر میں امیجن کریں کہ ابھی وہی لا باقی ہے کہ جس میں غیر کشمیری آپ کے ہاں لینڈ نہیں خرید سکتے تھے. ٹھیک ہے، ہم امیجن کریں تو 2 گروپ ہو گئے نا، کشمیری نان کشمیری. نان کشمیری کشمیر میں آ کے گروپ میں لینڈ نہیں خرید سکتے. تو بھائی نان کشمیری کو چوائس نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نان کشمیری، ہمیں چوائس نہیں ہے. ٹھیک، یہ چوائس ہونا نہ ہونا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے گروپ کا پتا ہو. جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے چوائس ہے یا نہیں. سر بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں وہ تو سچے ہیں. انہوں نے تو ہمیں کلیئرلی یہ چیز ہمیں بتا کے رکھی ہے نا کہ ہاں 2 گروپ پہلے سے طے کیے گئے ہیں اینڈ ہر ایک انڈیویجول کو ایک پرٹیکولر گروپ میں رکھا گیا ہے. تو وہ چاہ کر بھی تو رکھا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں پہلے سے ہے کہ کون کس گروپ میں ہے. پہلے سے ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے. تو آپ اپنا کام کرو نا. خدا کے کام میں کیوں دخل اندازی دے رہے ہو؟ سر ہم کیسے کر سکتے ہیں سر؟ فار ایگزامپل میں ایک نیک تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے گروپ میں، جس طرح مجھے پتا ہے کہ میں نان کشمیری گروپ میں ہوں، کشمیر میں لینڈ نہیں لے سکتا. سر کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سمپل ہے میرے بھائی. اللہ کو پتا ہے نا. اللہ کے پتا ہونے سے ہمیں تو پتا نہیں ہے. آپ کو پتا ہوتا مجبور ہیں گے نا آپ. تو مجبور تو ہے ہی نہیں آپ. جس طرح اس سے زیادہ سمپل جواب نہیں ہو سکتا اس کا. سر بٹ کیا یہ حدیث ہمیں یہ بول رہی ہے کہ پہلے سے ہی طے کیا گیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا اللہ بچائے دوزخ میں جاؤں گا؟ کرینوویٹی بھائی دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا تقدیر کا مسئلہ آتا ہے نا، یہ ایشوز جو آتے ہیں، وہ اس کی بیسک پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی بیسک پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ کے ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم انسان بطور انسان دیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ سارے ایشوز نہیں آئیں گے. دیکھیں تقدیر کی 2 سرے ہیں. ایک خدا کی طرف ہے جو کہ خدا کے علم، ارادے اور قدرت سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک میری طرف ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے سرے کی طرف، جو تقدیر کا جو سرا خدا کی طرف ہے، اس کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ہمیں جو ہے وہ مکلف ہی نہیں بنایا گیا. پرابلم یہ ہے آپ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ تقدیر کے حوالے سے جس سرے پہ کھڑے ہیں وہاں سے تقدیر کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو کوشچنس آ رہے ہیں نا مجبور محض والے، وہ نہیں آئیں گے. آپ خدا کے سرے پہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ پرابلم آ رہا ہے. اب جیسے مفتی صاحب نے کئی ایگزامپلس آپ کو دکھلا دیا کہ جب آپ اپنے سرے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ہی بات آتی ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو ایون اپنے کل کا نہیں پتا، ہمیں تو جنت جہنم کے جو بھی نتیجے ہیں وہ سب کسی چیز کا نہیں پتا، اور آپ اپنے آپ کو فاعل مختار یہاں مطلب ایک فری ول محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانا نہیں ہے. آپ جس سرے پہ کھڑے ہیں اگر وہ انسان کا سرا ہے تو پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے جگہ پہ رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر پرابلم آئے گی ہی آئے گی. سر جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ ہمارے اسلام میں ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے نا سر. اس پہ ایمان رکھنا اور صحیح سے ایمان رکھنا مطلب فرض بن جاتا ہے ہمارے لیے. سر اگر میں آپ کی اسی مثال کو لوں گا نا تو پھر قرآن میں اللہ ایسا کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے؟ مطلب ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. اچھا ایک بات بتائیں میرے بھائی، تقدیر سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یس سر. ٹھیک، تقدیر سے پہلے ضروری ہوگا یقیناً. بھائی جب اللہ ہی پر نہیں مانو گا تو تقدیر پر ایمان رکھ کے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، اب اللہ کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ سر اتنا جانتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کے پیرنٹس ہیں، اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، خلاصہ یہ ہے کتابیں کہ اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے بتا دیا. کیا مکمل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو تقدیر کو مکمل جاننے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کو مکمل نہیں جانتے اور اس کے باوجود ایمان رکھتے ہیں؟
सर बट जितना अल्लाह ने हमें कहा है उतना तो हमारा मतलब हक बनता है ना सर। एग्जैक्टली, उस बारे में तकदीर के क्वेश्चन ताल्लुक पूछिए। से भी जितना अल्लाह ने मुनासिब समझा उतना उसने हमें बता दिया कि तकदीर का ताल्लुक खुदा के इल्म से है, और खुदा के इल्म में हर आने वाली चीज और हर गुजरी हुई चीज और हर चलने वाली चीज जो इस वक्त हो रही है वो उसके इल्म में बिल्कुल यकसा तरीके से है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन उसके इल्म में किसी चीज के होने से हम मजबूर नहीं हो जाते, ये उसने बता दिया। उसने हमें इख्तियार का भी बता दिया और ये भी बता दिया कि तुम मजबूर नहीं हो, ये भी बता दिया कि मेरे इल्म में हर चीज है। तो जितना उसने बता दिया उसको क्यों नहीं मानते जब अल्लाह को मुकम्मल जाने बगैर मान रहे हैं? सर उसके पीछे रीजन है ना सर, हदीस का एक पार्ट। वो रीजन बताइए। सर मैं बता रहा हूँ सर आपको। सर मैं ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे है ना सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। क्योंकि इस हदीस में एक पार्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं कोई नहीं नहीं, चोर एक चोरी मिनट, करने हदीस जा रहा है। को अभी आप रखें एक तरफ। मैंने सवाल आपसे ये किया कि जितना खुदा ने तकदीर के ताल्लुक से आपको और मुझे बताया है क्या वो नाकाफी है? नहीं सर, काफी है। वो। उसने ये बता दिया है कि तकदीर का ताल्लुक इल्म से है और उसके इल्म के बावजूद, मुकम्मल इल्म होने के बावजूद तुम्हें इख्तियार है, ये उसने बता दिया। ठीक। ओके। जिस तरीके से अल्लाह की जात को मुकम्मल जाने बगैर, मसलन आपको यहाँ इश्काल हो रहा है कि यार जब चीजें उसको पहले से पता है तो इख्तियार कैसे हो सकता है, आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे एक बात बताएं कि रीजन ये अल्लाह नहीं है सर, सॉरी अच्छा, मैं क्या इंटरप्ट रीजन? कर रहा हूँ आपको। रीजन ये नहीं है, अल्लाह क्लियरली हमें बता रहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप को जन्नत के लिए पैदा किया और ये जन्नत वालों किस का अमाल पर्टिकुलर ही ग्रुप? करेंगे। किस पर्टिकुलर ग्रुप को? सर बट दो ही तो ग्रुप है ना, हम दो में से एक ही में तो होंगे ना नहीं, सर। आपने कहा इस पर्टिकुलर ग्रुप को, उस ग्रुप में। अब आपका एतराज उस वक्त वैलिड होगा जब आप बताएंगे कि ये लोग इस पर्टिकुलर ग्रुप में। क्रेनोवेटी भाई आप हमें बता दें पैनलिस्ट में कितने बंदे हैं जो एक ग्रुप के हैं और कितने बंदे हैं जो दूसरे ग्रुप के? सर हाउ कैन आई से दैट, सर हाउ कैन आई से दैट? यही तो पूछ रहे हैं सवाल है मुफ्ती मेरा, यही सवाल है कि हमें ना अपने बारे में ना दुनिया के किसी भी आदमी के बारे में ये पता है कि वो किस ग्रुप में है। ये सिर्फ खुदा के इल्म में है, और खुदा के इल्म में किसी के होने की वजह से हम मजबूर नहीं हो जाते। क्योंकि हमें अगर इल्म दिया होता तो हम मजबूर होते, हमें तो इल्म ही नहीं दिया ना उसने। सर अगर हम मजबूर नहीं है फिर हजरत मूसा ने एंड में ऐसा क्यों कहा? हर किसी इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए उस काम में आसानी कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया हो। फॉर एग्जांपल हाँ, एक आदमी चोर है, इसका मतलब जी। उसको चोरी में आसानी की जाएगी। अगर वो नेक अमल करने जाएगा तो उसको मुश्किलें की जाएगी अल्लाह उसका की तरफ मतलब से। वो ये है कैसे कि करेगा नेक खुदा अमल? का इल्म, मैं बता रहा हूँ, खुदा का इल्म कभी गलत नहीं हो सकता। आपको तो इल्म है नहीं, मुझे भी इल्म नहीं है, किसी को इल्म नहीं है कि हम किस हाल में मरेंगे और क्या करेंगे और कहाँ मरेंगे, कुछ इल्म नहीं है। एक इंसान को की तकदीर में खुदा ने जो लिख दिया है आखिर में वही होकर रहेगा। मसलन खुदा ने अपने इल्म के मुताबिक ये है उसके इल्म में कि भाई फला बंदा जो है वो जहन्नमी होगा। अब वो पूरी जिंदगी बड़े नेक काम कर रहा है, उसको तो नहीं पता ना कि वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। आखिर में कोई एक ऐसा काम कर देगा वो कि जिसकी वजह से वो जहन्नम को मुस्तहिक होगा। इसका मतलब ये मतलब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस कौल का, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का कि कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू। इससे ये साबित हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि खुदा का इल्म गलत नहीं हो सकता। एक इंसान पूरी जिंदगी जन्नत वाली जिंदगी गुजारेगा तब भी जहन्नम में जाएगा, आखिर में कोई ऐसा काम कर देगा। ये इसका बरक्स, खुदा का इल्म गलत नहीं होगा, ये है पॉइंट। बट सर चलो मैं अगर आप इसी भाई देखें, असल में मैं समझ पा रहा हूँ आप प्रॉब्लम का। ये जो हदीस है ना वो इसलिए नहीं है कि आपके फ्री विल को खत्म करने के पे फोकस नहीं है इस हदीस का। समझना है आपको, सब्जेक्ट मैटर समझना बहुत जरूरी होता है चीजों का, तो वो समझ में आता है। इस हदीस का सब्जेक्ट मैटर जो है वो खुदा के इल्म की सर्टेनिटी को साबित करना है। इस हदीस का सब्जेक्ट मैटर क्या है? सर इस चीज खुदा के इल्म की सर्टेनिटी को साबित करना है, ठीक है सर। तो लेकिन आप इससे दे सकते हैं कुरान से इस चीज की, क्योंकि जो मैंने हदीस बयान की है ना उसका कुरान से ये दलील मिलता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आप कुछ भी नहीं चाह सकते, कुछ भी में हर कोई चीज आती है, बट जो अल्लाह चाहे। और कुरान में एक मिनट वो आयत कौन सी है जरा पढ़ना सर। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकता, मैं फोन पे हूँ एक्चुअली। चलो मैं बता देता हूँ, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। यस सर यही, ठीक है, यही आयत है ना? ठीक है, इस आयत का मतलब क्या है कि तुम कुछ नहीं जा सकते। सर ये तो मीनिंग है ना इसकी।
نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. اس کا تم مطلب یہ کچھ ہے بھی کہ نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے. ہاں تو مگر جو اللہ چاہے, اللہ نے چاہا کہ تم چاہو تو تم چاہتے ہو. سر جب اللہ نے چاہا تبھی میں چاہ سکتا ہوں نا. تو آبویسلی بات ہے کہ ہم اللہ کی کریشن ہے نا. اللہ نے سورج کے بارے میں یہ نہیں چاہا تو سورج کو شعور نہیں دیا, چاند کے بارے میں نہیں چاہا چاند کو شعور نہیں ہے, ہمارے بارے میں چاہا تو ہمیں شعور ہے. یہ تو اللہ کا بس انعام سر, ہے, اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے. سر بٹ یہ تو اپلیکیبل اس چیز پہ بھی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نیک عمل چاہو بٹ جب اللہ چاہے گا تبھی آپ چاہ سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی چوری اس کرنا آیت چاہتا کا ہے, مطلب اس میں یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اللہ نے چاہا کہ آپ فری ول کی زندگی جیے, آپ جی رہے ہیں. سر اگر ایسا ہوتا پھر اس حدیث میں یہ چیز بالکل نہیں ہوتی کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اور جنت کے لیے اعمال پہ لگا دیتا ہے. پہلے بول رہا ہے اللہ میں جنت کے لیے پیدا کرتا ہوں انڈیویجول کو, پھر دیکھو جنت آپ والے دونوں عمل پہ جگہ, لگا دیتا دیکھو ہوں. میرے بھائی ایک منٹ ہولڈ آن, لاسٹ کامنٹ کر رہا ہوں. آپ چیزوں کو یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق خدا کے علم سے ہے, اور خدا کے علم محیط کے ہونے سے ہمارا مجبور ہونا لازم نہیں آتا. ہم مجبور نہیں ہیں, اس چیز کو اس آیت میں بیان کیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور اس حدیث میں خدا کے علم کو بیان کیا کہ اس کا علم چاہے ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو یا حال کا ہو وہ یکساں ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی, کوئی کمی بیشی, کوئی عیب نہیں ہے. یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں, ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کانٹرڈکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں ایکچولی, میں بس بات اب کر آپ رہا جو ہوں. بات کر رہے ہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں میرے وہ خیال ریپیٹ سے ہی کر رہے ہیں. آپ کو میرے خیال سے جواب دے دیا کہ میرے بھائی دونوں طریقے سے, حدیث کا بھی جواب, قرآن کا بھی. نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں, آئندہ دفعہ سر آئیے چلیے, گا کوئی اور تھینک سوال لے یو. کر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت